بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ حالات چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی، پہلی وحی آنے سے پہلے آپ کو سب لوگوں سے الگ تھلگ رہنا محبوب بنا دیا گیا۔ آپ غار حرا میں جاتے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو آپ کی عمر شریف جب 40 سال کی ہو گئی تو بروز دوشنبہ یعنی پیر کے دن آپ کو نبوت اور رسالت کا لباس عطا کیا گیا۔ تو یہ آپ کا غار حرا جانے سے لے کر نبوت ملنے تک، اور نبوت ملنے کے بعد پھر ورقہ بن نوفل کے پاس جانا، یہ سارا جو قصہ بیان ہوا، اس میں کچھ نکتے ہیں جو کہ بیان کیے حضرت نے، تو وہ نکتے آج پڑھیں گے۔ فوائد و لطائف۔ سب سے پہلا نکتہ تو یہ کہ منصب نبوت اور رسالت کی سرفرازی کے لیے 40 سال کا سن عمر اس لیے تجویز کیا گیا کہ انسان کی قوائے جسمانیہ اور روحانیہ 40 ہی سال کی عمر میں حد کمال کو پہنچتے ہیں، اور اس کی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ یہاں تک کہ جب بندہ پہنچ جائے اپنی قوت کو یعنی جوانی کو، اور پہنچ جائے 40 سال کو۔ اصل عمر تو انسان کی 40 ہی سال ہے، اس کے بعد تو انحطاط و زوال ہے۔ اسی طرح جب آپ کے قوائے جسمانیہ اور روحانیہ حد کمال کو پہنچ گئے اور تجلیات الہیہ اور نفحات قدسیہ کے قبول کرنے کی استعداد مکمل ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے آپ کو نبوت اور رسالت کا خلعت عطا فرمایا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس سے پہلے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ایسے ہی نافذ ہے؟ جی۔ ان لوگوں کو اللہ نے کہا کہ یہ تو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو نبوت ملے، خاص طور پہ جو اہل کتاب تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، سارے نبی ان میں سے گزرے تھے، تو ان کی تو یہی امید تھی کہ نبی آخر الزماں بھی ہم میں سے ہوں گے۔ لیکن یہ تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو خاص کرنا چاہتا ہے اس کو خاص کر لیتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ شعبی کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ بعثت کے بعد کچھ عرصہ تک اسرافیل علیہ السلام آپ کی معیت اور رفاقت کے لیے معمور ہوئے۔ وقتاً فوقتاً آپ کو محاسن، آداب وغیرہ کی تلقین و تعلیم فرماتے، مگر ان کی توسط سے کبھی قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو قرآن کی کوئی آیت نہیں دی گئی۔ سند اس روایت کی صحیح ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کی معیت یعنی آپ کا ساتھ ہونا، اسرافیل علیہ السلام کی معیت اور رفاقت میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد قیامت کا انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسرافیل علیہ السلام ہی نفخی سور کے لیے معمور ہو چکے ہیں۔ نفخی سور پھونکنا، نفخی سور کے لیے اسرافیل علیہ السلام ہی معمور ہو چکے ہیں، انہی کے سور پھونکنے سے قیامت قائم ہوگی۔ یعنی اسرافیل علیہ السلام کا ساتھ ہونا، اس سے یہ اشارہ ہے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ یہ ایک نکتہ ہے۔ ایک اور نکتہ کہ حدیث کا یہ جو لفظ ہے ثم حبب الیہ الخلاء، یعنی خلوت و عزلت کی محبت ڈال دی گئی آپ کے دل میں، یہ صیغہ مجہول لانے میں اس طرف اشارہ ہے۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا، علمی بحث ہے کہ ایک معروف ہوتا ہے ایک مجہول ہوتا ہے۔ تو صیغہ مجہول لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ خلوت کی محبت خود بخود پیدا نہیں ہوئی،
بلکہ کسی ڈالنے والے نے دل میں ڈال دی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اور خلوت کی محبت اس لیے دل میں ڈالی گئی کہ خلوت و عزلت یعنی مخلوق سے علیحدگی اور تنہائی تمام عبادتوں کی جڑ ہے، بلکہ خلوت خود مستقل عبادت ہے، اور اگر خلوت کے ساتھ ذکر و فکر کی عبادت بھی مل جائے تو سبحان اللہ نور علی نور ہے۔ ایک اور نقطہ اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ کیا کہ مبتدی کے لیے خلوت و عزلت ہی مناسب ہے۔ گھر میں اور اہل و عیال میں رہ کر اچھی طرح عبادت نہیں کر سکتا۔ منتہی کے لیے خاص خلوت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کامل اور منتہی کے لیے اہل و عیال کی صحبت تعلق مع اللہ سے مانے نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی اس کو ہم آسان لفظوں میں یہ سمجھ سکتے ہیں، سیروزہ جب آدمی لگا کے آتا ہے کیفیت بدل چکی ہوتی ہے، اپنوں سے تھوڑا سا دور ہو کر، اگرچہ وہ خلوت نہیں ہے لیکن اپنوں سے خلوت ہے، تو جس کی وجہ سے کتنا اثر انسان پر ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہو کہ اپنے علاقے سے خلوت ہے، علاقے سے ایک طرف ہو جانا ہے، تو کتنا فائدہ ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی جب 4 مہینے لگاتا ہے، سال لگاتا ہے، تو اس کی ایک الگ نورانیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ گھر میں ہی عالم بنے، تو مشکل ہے ایسے، اس کو مدرسے میں جانا، اپنے اپنوں سے دور ہو جانا، اور اس کے لیے ایسے ماحول کا مہیا ہو جانا جو سب سے کٹا ہوا ہو۔ تو یہ کہا کہ مبتدی یعنی جو ابتدائی طور پہ ان باتوں کی طرف آنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو کہا کہ جو منتہی ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کے لیے پھر خاص خلوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس بارے میں قرآن کی ایک آیت ذکر کی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فیہ ویذکر فیہ اسمہ ویسبح له فیہا بکرۃ بالغدو والآصال۔ اچھا، ویسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة، کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو آباد کیا جائے اعمال کے ساتھ، اور ان کو مزین کیا جائے عبادتوں کے ساتھ۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے صبح و شام ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو تجارت اور بیچنا اللہ کے ذکر اور نماز کے قائم کرنے سے مانی نہیں ہوتی۔ یعنی وہ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا، جو ہی اذان ہوئی، سب اپنی دکانوں کو چھوڑ کر مسجد میں جانے لگے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اب یہ منتہی لوگ ہیں، ان کو ان خلوتوں کی ضرورت نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو ان لوگوں کو اب ضربے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر منتہی کے لیے بھی اتنا ضروری ہے کہ دن میں کچھ نہ کچھ وقت خلوت کے لیے مخصوص کرے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تم، یہ تو ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ جب تم تعلیم و تبلیغ سے تمہیں فرصت مل جائے تو پھر محنت کر، کوشش کر، مشقت میں لگ، اور کرنا کیا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ تو غار حرا جاتے وقت آپ کا توشہ لے جانا اس کی دلیل ہے۔ یہ ایک اور نقطہ ہے کہ غار حرا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو اپنے ساتھ توشہ لے جاتے تھے۔ کہتے یہ آپ کا توشہ لے جانا اس کی دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کا انتظام توکل کے منافی نہیں، بلکہ رزق خداوندی کی طرف اپنے فقر و فاقہ، ضرورت و حاجت کا اظہار ہے جو عین عبادت ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے غالباً۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین چلے گئے تو وہاں ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے یا کسی پہاڑ کے سائے میں بیٹھے تھے، لیکن آپ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کنواں تھا، اس سے لوگ پانی بھر رہے تھے۔ دو لڑکیاں تھیں جو کنارے پر کھڑی تھی، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان کی بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا،
اور پھر اس کے بعد یہ کہا فَإِذَا رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اے میرے رب جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے، میری طرف اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روزی کا انتظام بھی کر دیا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہ عام طور سے جن کی شادی کا کوئی مسئلہ ہو، شادی نہیں ہوتی، یا کوئی چاہتے ہیں ماں باپ کے ہماری جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں ان کی اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جائے، یا رشتہ نہیں ہوتا وہ ہو جائے، یا رشتے یعنی رشتوں کے لیے لوگ تو آتے ہیں لیکن وہ بات نہیں بنتی، تو اس آیت کا وظیفہ عام طور سے جو صوفیہ ہے وہ بتلاتے ہیں کہ اس آیت کا وظیفہ کیا جائے، کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو روزی کا انتظام بھی بنا دیا، بکریاں چراتے تھے اور اس کے عوض میں، اور اسی طرح اللہ نے ان کو عورت بھی دے دی، بیوی بھی دے دی۔ فقر و حاجت میرا وصف ذاتی ہے، میری ذات و حقیقت کو لازم ہے۔ فقر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف اشارہ ہے کہ فقر و حاجت میرا وصف ذاتی ہے، میری ذات و حقیقت کو لازم ہے، کبھی جدا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ غنا اور بے نیازی خدا کا وصف ذاتی ہے، پس جیسے خدا کے لیے استغنا اور بے نیازی لازم ہے، اسی طرح فقر و احتیاج بندے کے لیے لازم ذات ہے، یعنی بندے کی ذات کو لازم ہے۔ اچھا، یہ شعر بیچ میں ہم نے وہ آیت پڑھی لیکن شعر بیچ میں چھوڑ دیا۔ اصل میں یہ شعر کا ترجمہ ہے والفقر لی وصف ذاتی لازم ابدا کما الغنى ابدا وصف له ذاتی، یہ اس شعر کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر کہا کہ یہ شعر حافظ ابن تیمیہ قدس اللہ سرہ کا ہے۔ حافظ موصوف اس شعر کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، پورا قصیدہ مدارج السالکین میں مذکور ہے، اور اسی مضمون کو اس ناچیز نے یعنی حضرت نے ان اشعار میں ذکر کیا ہے۔ تو غنی مطلقی اے ذوالجلال، من فقیری مطلقم بے قیل و قال، تو کریمی من گدائے مطلقم، تو عزیزی من ذلیل مطلقم، ذات پاکت منبعی جود و نوال، ما زسرتا پا شدہ نقش سوال، کہ اے اللہ تو غنی ہے اور ایسا غنی ہے کہ کسی کا محتاج نہیں، اور میں فقیر ہوں، فقیر ہی ہوں، بے شک بے قیل و قال، بے شک میں فقیر ہوں، تو کریم ہے اور میں سوالیہ ہوں، تو عزت والا ہے میں ذلیل ہوں، تیری ذات پاک ہے اور تو سخاوت اور دینے کا منبع ہے، یعنی تیری طرف سے ساری چیزیں ملتی ہیں، اور ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک سوال کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین پہنچ کر بھوک لاحق ہوئی تو بارگاہ خداوندی میں اپنے فقر و فاقہ کو اس طرح پیش کیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو خیر بھی نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ رزق خداوندی کی طرف اپنے فقر و احتیاج کو ملحوظ رکھنا عین عبادت ہے، اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اور توشہ نہ لینے میں در پردہ ادعائے توکل ہے کہ میں بڑا متوکل ہوں۔ توشہ اپنے ساتھ نہ لینا گویا کہ یعنی متوکل ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، اور جو کہ اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ بعض صالحین کا یہ معمول تھا کہ کئی روز کا صوم وصال رکھتے، صوم وصال یعنی مسلسل روزہ رکھنا بغیر کھانے پینے کے، لیکن تکیہ کے نیچے ایک روٹی ضرور رکھی رہتی۔ اچھا، یہ بات تو ہم آگے پڑھ رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے۔ جو 3 صحابہ کرام نے عہد کیا تھا، ایک نے کہا میں صوم وصال رکھوں گا، مسلسل روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا کہ کبھی سوؤں گا نہیں، دن رات یعنی ساری رات عبادت کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو منع کر دیا، اور آپ نے فرمایا دیکھو میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا سب سے بہترین روزہ سیام داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔
چنانچہ بعض صالحین کا یہ معمول تھا کہ کئی روز کا صوم وصال رکھتے، لیکن تکیہ کے نیچے ایک روٹی ضرور رکھی رہتی تھی۔ ایک دن کسی مرید نے شیخ کے تکیے کے نیچے سے اس روٹی کو اٹھا لیا۔ شیخ کی جب نظر پڑی تو دیکھا روٹی ندارد ہے، یعنی روٹی موجود نہیں ہے۔ متوسلین پر بہت ناراض ہوئے اور سخت و سست کہا، یہ یعنی ہونا چاہیے۔ مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ شیخ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کئی روز صوم وصال رکھنے پر قادر ہوں، اس لیے روٹی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا یہ خیال غلط ہے، میں اپنی قوت کے بھروسہ پر روزہ نہیں رکھتا، بلکہ محض خداوند ذوالجلال کے فضل و کرم کے بھروسہ پر رکھتا ہوں، اور ہر وقت اپنے ضعف اور ناتوانی سے ڈرتا رہتا ہوں۔ نامعلوم کس وقت مجھ سے توفیق اور تائیدی روحانی روک لی جائے اور بشریت اور جسمانیت کی طرف لوٹا دیا جائے، اور اس رزاق ذوالقوت المتین کی سوکھی ہوئی روٹی کا محتاج ہو جاؤں۔ بندہ اپنی ذات سے ایک لمحہ کے لیے بھی رزق خداوندی سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ نفس کے اطمینان کے لیے روٹی ہر وقت پاس رکھتا ہوں تاکہ نفس کو کسی قسم کا اضطراب لاحق نہ ہو۔ سالک کو بجائے نفس کے رزق پر فقط رزق ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ رزق خداوندی ہونے کی حیثیت سے اعتماد اور بھروسہ کرنا بہتر ہے۔ یعنی رزق پر بھروسہ کرنا رزق ہونے کی حیثیت سے نہیں، رزق خداوندی ہونے کی حیثیت سے بھروسہ رکھنا چاہیے۔ غار حرا کی ایک اور نکتہ ہے کہ غار حرا کی خلوت و عزلت میں آپ کا یہ معمول رہا کہ کبھی کبھی آپ گھر تشریف لاتے اور چند روز کا توشہ لے کر گھر واپس ہو جاتے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصحاب خلوت و عزلت کے لیے انقطاع کلی مناسب نہیں، بالکل سب سے الگ تھلگ ہو جانا۔ اہل و عیال کے حقوق کی رعایت بھی ضروری ہے، اسی وجہ سے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں سب سے الگ تھلگ ہو جانا نہیں ہے۔ باطنی امراض کے معالجہ کے لیے اور عبادت میں پختگی اور رسوخ پیدا کرنے کے لیے اگر کسی غار یا پہاڑ میں مدتی معینہ کے لیے خلوت کی جائے، جیسا کہ حضرات صوفیہ کا طریقہ ہے، تو یہ عین سنت ہے، بدعت نہیں، کیونکہ حضور نے ایسا کیا ہے۔ ایک اور نکتہ ہے، نیز اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص کسی غار یا پہاڑ میں خلوت و عزلت کا ارادہ کرے، اس کو چاہیے کہ اہل خانہ کو مقام خلوت سے ضرور مطلع کرے، یعنی یہ ان کو بتائے کہ میں کہاں پر رہتا ہوں، تاکہ ان کو کسی قسم کی تشویش نہ ہو، اس کی طرف سے قلب میں کوئی بدگمانی نہ ہو۔ عند الضرورہ یعنی ضرورت کے وقت اس کی خبرگیری کر سکے، بیمار ہو تو تیمارداری کر سکے، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک اور نکتہ، جبریل امین کا آپ کو 3 بار دبانا ملکی اور روحانی فیض پہنچانے کے لیے تھا، تاکہ جبریل کی روحانیت و ملکیت آپ کی بشریت پر غالب آ جائے اور قلب مبارک آیات الہیہ، اسرار غیبیہ، علوم ربانیہ کا تحمل کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات خالق و مخلوق کے مابین واسطہ اور عالم شہادت کا منتہی اور عالم غیب کا اور عالم شہادت کا منتہا اور عالم غیب کا مبدا بن سکے۔ اچھا، میں نے غلط کہا، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دبایا تو اس کی 2-3 وجہ بتائی، کہ ایک تو یہ کہ جو فرشتہ ہونے والی صفات ہے، روحانی صفات ہے، آپ کی جو بشریت والی صفات ہے اس پر غالب ہو جائے، اور قلب مبارک، آپ کا جو دل مبارک ہے، وہ اللہ کی آیات اور اللہ کی جو غیبی علوم ہے اس کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، اور آپ کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ خالق اللہ اور لوگوں کے درمیان میں واسطہ ہے، اور عالم شہادت کا منتہا، عالم شہادت جو شہادت ظاہر کو کہ جو ظاہر میں ہے، تو پوری دنیا میں آپ سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے ابھی آپ کا
کیا کہتے ہیں یعنی عالم غیب کے اعتبار سے ابھی آپ کی ابتدا ہو رہی ہے، تو دونوں یہاں تو آپ اعلیٰ مقام پر ہے، لیکن وہاں کے لیے آپ ابتدائی مقام پر ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو قریب کیا تاکہ آگے کی جو منازل ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ حضرات عارفین کا اس طرح سے کسی کو فیض پہنچانا بطریق تواتر ثابت ہے، یعنی اس طرح جو صوفیہ حضرات ہیں وہ کرتے ہیں اپنے مرید کو اپنے قریب کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار اس کی دلیل میں اب ایک دو حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور یہ دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگانا ایسا ہی تھا جیسے کہ جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بسا اوقات آپ سے حدیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ۔ میں نے چادر بچھائی، آپ نے دست مبارک سے کچھ اشارہ فرمایا جیسا کوئی دو لب بھر کر کچھ ڈالتا ہو، اور یہ کہا کہ اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد میں کسی حدیث کو نہیں بھولا۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی حدیث میں اس کی تصریح نہیں کہ آپ نے دو لب بھر کر ابو ہریرہ کی چادر میں کیا ڈالا، لیکن یہ بندہ ناچیز کہتا ہے ان کان ثوابا فمن اللہ عز وجل وان کان خطأ فمنی ومن الشیطان، کہنے کہ اگر میری یہ بات ٹھیک ہوئی تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اگر یہ بات غلط ہو تو یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہیں۔ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں گمان یہ ہے کہ عالم غیب میں جو خزانہ حفظ ہے، عالم غیب میں جو خزانہ حفظ ہے، یادداشت کا جو خزانہ ہے اللہ کے ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خزانے سے حفظ کی دو لب بھر کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چادر میں ڈالی، اور پھر وہ حفظ والی چادر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سینے میں پہنچ گیا۔ حفظ اگرچہ عالم شہادت والوں کے نزدیک غیر محسوس ہے، محسوس تو نہیں ہوتا، مگر محرمان عالم غیب، جو عالم غیب سے واقف لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام، ان کی دوربین نگاہوں سے پوشیدہ اور مخفی نہیں، اس لیے حضور نے دو لب بھر کر اس میں یہ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہو تو اللہ کی طرف سے، لیکن بہت یعنی اچھی بات ہے، یعنی وقت کے اس حدیث کے متعلق جو ان کی بات ہے بہت مزے کی ہے۔ اس قسم کی باتوں کے وہی لوگ منکر ہیں جو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حواس سے بیگانہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حفظ کا ایک اور بھی عجیب واقعہ ہے جس کا اس مقام سے تعلق نہیں۔ حضرات اہل علم فتح الباری کی مراجعات فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔